اس رو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس کل ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ خداوند نے صلح کا منصوبہ اور ارادہ ہم پر ظاہر کیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ خداوند ہی کی یہ صفت ہے کہ وہ صلح دوست ہے اور صلح اور سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نہ تو ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں صلح دوست ہے اور نہ ہی ہم بھی صلح دوست ہیں، کیونکہ ہم میں بغاوت اور دشمنی کا عنصر پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم جلد لڑائی اور جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، جس سے ہمارا صبر متنزل ہو جاتا ہے۔ صلح جب ہم کبھی کرتے بھی ہیں تو وہ بے لوث صلح نہیں ہوتی، انکنڈیشنل صلح نہیں ہوتی۔ ہمارے صلح کرنے میں بھی ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن بے لوث انکنڈیشنل ہم صلح نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ ہماری صفت ہی نہیں ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے خدا ہمارے خالق کی صفت ہے، کیونکہ وہ صابر ہے، وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ صلح دوست ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس نے ہمیشہ صلح اور سلامتی کا پیغام ہمیں دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس روز جس رات ہمارا خدا یسوع مسیح مجسم ہوا، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا اور گڈریوں کو خوشخبری دی گئی، اور جیسی وہ خوشخبری دی گئی تو لکھا ہے کہ آسمانی گروہ، فرشتوں کا گروہ خداوند کی حمد کرتا ہوا یہ کہتا گزرا کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ خوشخبری تھی جس کا ارادہ اس نے ازل سے کیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور کہا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی اس صلح کو پسند کرے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس جو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور جن کے نام برے کی کتاب میں نہ ملے، جو ازل سے ہمارے لیے ذبح ہوا تھا۔ ہمارا خدا یسوع مسیح اس صلح کے لیے ازل سے ذبح ہوا تھا۔ یہ بات ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا آسمانی باپ ازل سے ابد تک صلح دوست ہے، کیونکہ اسی کی صفت ہے کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، خدا ہی کی صفت صلح ہے، اور یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس لیے اگر یہ صلح وہ نہ کرتا تو جس طرح ابلیس، شیطان، اس کے پیروکار فنا ہو گئے اور ہو جائیں گے، ہم بھی فنا ہو جاتے اور ہو جائیں گے۔ اس لیے خداوند کا شکر کریں کہ جس خداوند کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ محبت سے بر ہے اور صلح دوست ہے۔ جس طرح اس کی محبت انکنڈیشنل ہے، جس طرح اس کا فضل انکنڈیشنل ہے، اس کی صلح بھی، کیونکہ اس نے ہمیں آفر کی ہے۔ اس آفر کو ٹھکرائیے نہیں۔ جو خداوند کا اگر کوئی مقصد ہے تو ہماری نجات ہے، ہماری ذات کا نہیں، اپنی ذات کا نہیں۔ اس لیے اس کو خداوند کی انکنڈیشنل صلح اور سلامتی کو حاصل کریں، تاکہ ہم فنا نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔